اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على نبينا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنین والمؤمنات. اے زمین و آسمان کے وحدہ لا شریک اللہ، اے بحر و بر کے مالک، اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، معاف کر کے جس کی عزت گھٹتی نہیں، سزا دے کر جس کی عزت بڑھتی نہیں. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس نکاح کی مجلس کو قبول فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس نکاح پر برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ ان کے ملن کو محض ایک رسم نہیں بلکہ میثاق غلیظ بنا دے، ایسا عہد بنا دے جو تیری رضا سے جڑا ہو اور تیرے نور سے روشن ہو. اے رب کریم ان دونوں کے دلوں میں اپنی طرف سے سکون کو اتارنا، ان کے باطن میں ایسی طمانینت رکھ کہ دنیا کے انگا میں ان کے دلوں کی خاموش عبادت کو نہ توڑ سکے. اے اللہ ان زوجین کے مابین محبت، رحمت اور حسن معاشرت ایسے ہوگا جیسے کسی سالک کے دل میں ذکر الہی پروان چڑھتا ہے. اے میرے مولا، اے زمین و آسمان کے اللہ، انہیں ایک دوسرے کے لیے ایسا لباس بنا، ایسا رحمت کا لباس بنا دے جو ایک دوسرے کی عیوب کو ڈھانپنے والا ہو، کمزوریوں پر پردہ ڈالنے والا ہو اور عزت و وقار کی حفاظت کرنے والا ہو. اے اللہ ان کا گھر ایسا نورانی آشیانہ بنا دے جہاں تیری یاد ہر لمحہ زندہ رہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محبت، ادب اور عمل کے ساتھ پروان چڑھتی رہیں. اے پروردگار عالم اس شوہر کے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، عدل، حلم اور حسن سلوک کے اوصاف سے آراستہ فرما، اور اس بیوی کو میرے مولا امہات المؤمنین کی حیا، صبر، وفا اور پاکیزگی کے نور سے مزین فرما تاکہ دونوں کی زندگی اطاعت، محبت اور باہمی احترام کا خوبصورت نمونہ بن جائے. اے میرے اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی سچی محبت کو قائم فرما جیسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، اور ایسا انس عطا فرما جیسا انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ساتھ تھا، اور ایک دوسرے کے لیے ایسا تعاون اور تعلق پیدا فرما جیسا تعاون اور تعلق حضرت علی کو حضرت فاطمہ سے تھا. اے دلوں کے احوال سے واقف کار مولا، ان دونوں کے درمیان ادب و احترام کو قائم رکھ، انہیں اپنے والدین اور ساس سسر کا خدمت گزار بنا، انہیں اپنے والدین کی دعاؤں کا حقدار بنا، شوہر کو مکرم و باوقار بنا، بیوی کو متقیہ اور حیادار بنا. ان دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور میرے مولا ہم آہنگی کی ایسی فضا کو قائم فرما جیسے کہ جس سے دل کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے. اے میرے پروردگار اگر کبھی اختلاف کا سایہ ان کے سروں پر منڈلائے تو انہیں صلح کی راہ کا مسافر بنا، اور اس وقت تک ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میرے پروردگار حلم کو پیدا فرما، زبان پر حکمت کو جاری فرما، اور یاد میں یہ بات تازہ رکھنا کہ صلح کرنے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے. اے ہمارے محافظ حقیقی مولا ان کے نکاح کو طلاق سے، خلا سے اور فسخ سے موت تک محفوظ رکھ، انہیں جدائی کے کنارے تک کا بھی منہ نہ دکھا. اور اے میرے اللہ اگر تیری حکمت سے کبھی جدائی مقدر میں لکھی ہو تو اسے بھی احسان کے ساتھ ہونے والا بنا دے اور انہیں تیری حدود پر قائم و دائم رکھنا. اے میرے پروردگار ساس کو ماں کی نگاہ عطا فرما، بہو کو بیٹی کی نگاہ عطا فرما، سسر کو باپ اور داماد کو بیٹے کی نگاہ نصیب فرما. ایک دوسرے کی خدمت کو بوجھ نہیں بلکہ ذخیر آخرت سمجھنے کی سعادت عطا فرما. ان کی نسلوں سے علماء صلحاء کو وجود عطا فرما. ایک دوسرے کی حق تلفی اور خیانت سے ان دلہا دلہن کو دونوں کو محفوظ فرما. اے سب سے بڑے محافظ اللہ انہیں حاسدوں کے حسد سے بچا، کاہنوں کی کہانت سے بچا، ساحروں کے سحر سے بچا، ہر ذی شر کے شر سے بچا. انہیں اپنی حفاظت اور امان کے حصار میں لے لے. اے رب کریم انہیں نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور جو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے، اور جو اس مجلس میں بے اولاد ہیں
انہیں بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم آقا، جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں انہیں بھی حلال اور پاکیزہ اور بابرکت جوڑے عطا فرما اور نکاح کی سعادت نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور مسلمان کے گھروں کو تقوی، سکون اور احسان کا گہوارہ بنا دے۔ جن گھروں میں بغض، حسد اور غیبت کی آگ لگی ہوئی ہے ان گھروں کو محبت، قناعت اور حسن اخلاق کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے اللہ، اس دعا کو ہمارے حق میں، اس جوڑے کے حق میں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما اور ہماری طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ ہا کروڑ درود و سلام پیش فرما۔ اللہم بلغ منا السلام الی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔